بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کے اندر کیا صورتحال ہے، اس پہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے تجزیہ کار غلام اللہ وان صاحب کو. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ پاک بھارت کشیدگی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے اندر مودی نے اپنی فورسز کو پاکستان کے خلاف کسی بھی ایکشن کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستانی فوج کے اندر بغاوت ہو چکی ہے. آپ کے پاس اب تک کی کیا انفارمیشن ہے؟ رضا صاحب کہتے ہیں نا، جس گھر میں چھوٹوں بڑوں کی بات نہ مانی جاتی ہو، جہاں پہ فیصلہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، جہاں بڑوں کی بات نہ سنی جاتی ہو، وہاں پہ بغاوتیں ہوا کرتی ہیں. اور آج جو نریندر مودی جو گجرات کا کسائی ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، امریکہ نے اس کو قبل ازیں دہشت گرد قرار دے کہ اس کو امریکہ کے اوپر میں اس کے داخلے پہ پابندی عائد کی ہوئی تھی، تو اس کی بات اس کی فوج نے ماننے سے انکار کر دیا. اور جب فوج نے ماننے سے انکار کر دیا تو نریندر مودی نے مجبور ہو کر وہ تمام اختیار جو آرمی ہے، چاہے وہ نیوی ہے، وہ بری ہے، بحری ہے، فضائیہ ہے، کوئی بھی آرمی ہے، تو اس کو یہ اختیار دے دیا. لیکن ہندوستان کی آرمی میں وہ سخت نہیں ہے کہ نہ وہ فیصلہ کر سکتے، نہ ان کے پاس وہ اسلحہ موجود ہے کہ جس کے اوپر وہ یہ کسی مطلب ملک کو دھمکی دیں یا پاکستان کے اوپر. اور یہی اس وقت جو کشمیر کی حالت ہے، کشمیر کے اندر جو ان کا کور کمانڈر تھا، 16 کور کا جو جنرل ہے، کو چیف آف کمانڈر ان چیف جنرل ایم وی سشندرا، اس کو ہندوستان نے گرفتار کر لیا ہے. اس کو اسپیشل، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اسپیشل طیارے کے ذریعے دہلی منتقل کر دیا گیا ہے. اس سے تمام اعزازات واپس لے لیے گئے. اب اس کو اس میں ساری چیز اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے ہندوستان کو اس کا اصل چہرہ دکھایا ہے. اس نے وہاں کو جو کمانڈر کانفرنس تھی، جو نریندر مودی کے احکامات تھے، اس کو ہوا میں اڑا دیے. اس نے اصل حقیقت اس کے سامنے رکھی کہ آپ کے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے پاس جو بارود ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے، آپ کے جہاز اڑنے کے قابل نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں کہ آپ ایسے ملک کے خلاف مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں کوئی اسٹرائک کروں، میں کوئی حملہ کروں، میں کوئی جنگ کروں، کہ جس کے پاس شاہین ہے، جس کے پاس ابدالی ہے، جس کے پاس غوری ہے، جس کے پاس مطلب وہ والا اسلحہ ہے جو دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے. اس وقت پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین ڈرونز ہیں. پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقت ہے، اور ایسی ایٹمی طاقت. اور مزے کی بات ہے رضا صاحب، بہت سارے لوگ جب موازنہ کرتے ہیں، یا بہت سارے جو پاکستان مخالف، وہ کہتے ہیں جی انڈیا ایک بڑی طاقت ہے اور پاکستان چھوٹی طاقت ہے. انڈیا جو پاکستان ہے نا رضا صاحب، اس نے اپنے تھوڑے علاقے کو سمیٹنا ہے. جو پاکستان ہے اور ہندوستان جو ہے، اس کے حدود اربع کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت بڑا ہے. پاکستان 5 پاکستان ملا کے ایک ہندوستان بنتا ہے، اور ہندوستان کو سنبھالنا مشکل ہے. یہ پاکستان کو الحمدللہ 13 لاکھ فوج کے ساتھ یہ دنیا کی 7ویں بڑی آرمی ہے، اور اپنی استعداد کار کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق یہ دنیا کی دوسری بڑی آرمی ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی. اور ایسی صورتحال میں انڈیا کے جو جرنیل ہیں، انہوں نے نریندر مودی کی جو سفارش تھی یا جو سجیشن تھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اور مزے کی بات یہ رضا صاحب، جو ہندوستان کے اندر 7 لاکھ سے زائد ہندوستان آرمی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں سے 20,000 لوگوں نے، کوئی تو ایسی ہے کہ جو لڑنے کے قابل نہیں ہے، 20,000 جوانوں نے چھٹی کی درخواستیں دے دی ہیں اور لڑنے سے انکار کر دیا. اور ایک اور آپ کو آج مزے کی بات بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر جو جوان ہے نا، مطلب لڑنا تو جوانوں نے ہوتا ہے، اور ہندوستان کے اندر جس جوان کی سروس 5 سال سے کم ہے، اس کو اگر وہ جنگ میں مارا جاتا ہے، بارڈر پہ مارا جاتا ہے، پوسٹ پہ مارا جاتا ہے، تو نہ اس کو کوئی پینشن ملتی ہے، نہ اس کے خاندان کو کچھ ملتا ہے. تو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے آرمی تعینات کی ہوئی ہے، اس میں 1 لاکھ سے زائد وہ نوجوان ہیں کہ جن کی سروس 4 سال سے نیچے ہے، اور وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اور آج سے 2-3 روز قبل کی بات ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ، کیونکہ بہت زیادہ کشیدگی پائی جا رہی ہے، آئے روز لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو جو وادی لیپا میں ایک پوسٹ ہے، اس کے اوپر جو انڈین آرمی کا جو سنتری تھا، جو دفاع کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، جس نے پاکستان آرمی کو روکنا تھا کہ وہ اس کے اوپر حملہ نہ کر دے، اس نے فائرنگ کرتے ہوئے 5 جو انڈین فوجی ہیں ان کو ہلاک کر دیا، اور 3 زخمی ہیں. اور ہاں، اور مزے کی بات بتاؤں، اپنے فوجی نے مار دیا. اس وقت فوج کے اندر شدید بغاوت ہے. اور
جو وہاں پہ ہندوستان کے اندر جو 6 یونٹیں لگی ہوئی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں انڈیا اب سیف کارنر چاہتا ہے. جو سچی بات ہے نا, لوگ کہتے ہیں جنگ ہو جائے گی, جنگ ہونے والی ہے, حالات کشیدہ ہیں, معاملات ادھر جا رہے ہیں. رضا صاحب آج آپ کے پروگرام میں یہ بتا کے جا رہا ہوں, انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہ جنگ چھیڑ سکتا ہے اور نہ ہی یہ جنگ ہوگی. ہاں البتہ کیونکہ ہندوستان جو مودی ہے یہ گجرات کا کسائی, یہ اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے, یہ ہندوستان کے لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے, ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے جس طرح قبل ازیں اس نے دھول جھونکی تھی. یہ سیف کارنر چاہتا ہے. آج ایک بار پھر اتنا بڑی دھمکیاں دینے کے بعد آج آپ کا امریکہ ایک بار پھر انڈیا کے جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے, انڈیا سے امریکہ کے جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے, امریکہ سے استدعائیں کر رہا ہے. پاکستان کو روکا جائے, پاکستان کو بتایا جائے, پاکستان کے وزیر اعظم کو بتائیں, ریاست کو بتائیں, آرمی چیف کو بتائیں, ہمیں صرف سیف کارنر دے دے. مودی فرمائش پہ ہے اس وقت کہ مجھے سیف کارنر دے دے. اگر میں کوئی چھوٹی موٹی حرکت کروں تو وہ جو ہے نا اس کا جواب نہ دے اور ہمیں صرف اتنا فیس سیونگ مل جائے کہ ہم اپنی عوام کو ایک دفعہ پھر بدھو بنا سکیں. لیکن اس وقت جو ہمارا کمانڈر ان چیف اور جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب ہے, میں ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو قوم کے مورال ہیں ان کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا اور انہوں نے قوم کو پوری طاقت کے ساتھ کھڑا کیا ہوا. اور آج رضا صاحب آپ دیکھیں نا, پورے آزاد کشمیر کے اندر جنگ کا مطلب چھوٹی سی فائرنگ ہو جاتی تھی نا, شور ہوتا تھا تھوڑا سا تو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی, لوگ چھپنا شروع ہو جاتے تھے, بھاگنا شروع ہو جاتے تھے, مائگریٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے. آج جشن منا رہے ہیں. آج اللہ کی قسم لائن آف کنٹرول پہ یہ پوزیشن ہے رضا صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کوئی پاکستان انڈیا کرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے, لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, ہر دن ریلیاں نکل رہی ہیں, بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے لائن آف کنٹرول کے ارد گرد کہ جن کے اوپر جو ہے نا جہادی ترانے چل رہے ہیں, پاکستان کے نغمے چل رہے ہیں. یہ مورال, ان مورال کے ساتھ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو پاکستانیوں کے اوپر حملہ کر سکتی ہے یا پاکستان کو ڈرا سکتی ہے, دھمکا سکتی ہے یا پاکستان کو کچھ کر سکتی ہے؟ یہ تو انڈیا کا جو غلیظ میڈیا ہے یہ اس کی بکواس ہے کہ جنرل بخشی جیسے دلوں کا کام ہے. یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان کے اندر تو آج جذبہ جہاد ہے, آج جنگ والی بات نہیں ہے, یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی کام نہیں چل رہا. آج تو جنگ کی بات نہیں ہو رہی, آج تو غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے. اور غزوہ ہند اگر موقع مل گیا رضا صاحب تو ہم تو دنیا کے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کو غزوہ ہند لڑنے کا موقع ملے گا. اور میں تو رضا صاحب پکی بات ہے, میں نے وہاں پہ جا کے جنرل بخشی کو مونچھوں سے سیٹ لینا ہے اور اس کو پکڑ کے تھپیڑے مار کے نا اس کو سیٹے کے سیٹے پاکستان دیا. اچھا, ابھی وہ آپ نے کہا کہ جنگ وہ اگر چھیڑ دے, یقیناً جنگ وہ نہیں کرے گا, نہ اس کی ایسی پوزیشن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے جو اس نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی واضح کر دیا ہے کہ سٹارٹ تم لو اینڈ ہم کریں گے, کب کہاں تک جانا ہے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. رضا صاحب یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ انڈیا اپنا منہ اٹھا کے پوری دنیا میں گیا, اس کی سفارتکاری ناکام ہو گئی, وہ دنیا کو اپنے موقف پہ لانے میں ناکام ہو گیا. اب انڈیا, میں نے آپ کو کہا نا کہ فیس سیونگ چاہتا ہے, لیکن اس کو جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں, مسلح افواج پاکستان کی موجودگی میں یہ فیس سیونگ ملنے والی نہیں. اس کے اپنے تھنک ٹینکس نے اس کو خبردار کر دیا ایسا نہ کرو. مودی ہے وہ غلطی کر چکا ہے, جس اس بھنور میں پھنس چکا ہے کہ یہ غلطی مودی کو ساتھ لے کے جائے گی. اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کی طرف ایک چھوٹی موٹی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے رد عمل کا ہندوستان کو بخوبی اندازہ ہے. ورنہ رضا صاحب اتنے دن گزرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, اتنے دن گزر جاتے ہیں کہ مطلب ہندوستان نے دھمکی دی ہوئی ہے, اوپر سے 10-12 دن گزر گئے اور کچھ ہو نہیں رہا ہے. رضا صاحب اگر کچھ ہونا ہوتا ہو گیا ہوتا. یہاں پہ یہ ہے کہ پلوامہ اٹیک ہوا, ہندوستان کے مضمون مقاصد تھے, پوری دنیا نے دیکھا. اسی طرح پہلگام اٹیک ہوتا ہے, 15 منٹ کے بعد ان کا میڈیا خبر لانچ کرتا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد FIR ہو جاتی ہے, ان کی فورسز نہیں پہنچتی. یہاں سب سے عام سوال یہ ہے کہ پلوامہ کے وقت اس ریجن کا DIG اور پہلگام کے وقت اس ریجن کا DIG ایک ہی تھا, اسی شخص کو بار بار کیوں لایا جاتا ہے جب کوئی اٹیک کروانا ہوتا ہے؟ رضا صاحب ابھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے 16 کور کے کمانڈر کو ہٹا دیا, انہوں نے جو سیکیورٹی کا جو انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اس کو بھی ہٹا دیا. اب ہٹایا کیوں؟ کیونکہ یہ ہندوستان کی ایجنسی را نے اس کو ڈیولپ کیا تھا, یہ ہندوستان کا منصوبہ تھا, اور اس کو انہوں نے 48 گھنٹے کے بعد
میڈیا کی زینت بنانا تھا. لیکن ہندوستان کا میڈیا کیونکہ یہ بونگے قسم کا میڈیا ہے اور یہ بڑا جلد باز قسم کا میڈیا ہے, انہوں نے 48 گھنٹے کے بجائے اس کو اگلے 5 منٹ میں بریک کر دیا, جس کی وجہ سے وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں آ گیا. آج ہندوستان دنیا کو دکھانے کے لیے ہندوستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر پلوامے کا واقعہ ہو یا پہلگام کا واقعہ ہو, واقعہ کوئی بھی ہو, اس میں آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہندوستانی ایجنسیاں ہیں وہ ملیں گی. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ مودی کو اور مودی کی سفارتکاری کو بڑا دھچکا ملا ہے. ان کو لگتا تھا کہ یہ بڑا بہترین وقت ہے کہ ہم امریکہ کی مدد لے لیں گے اور امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں بھی, ہم تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کی تحقیقات کروائی جائیں, اور ہم تحقیقات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تحقیقات میں مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. دنیا آئے اور انڈیا دنیا کے سامنے وہ ثبوت پیش کرے, اور انڈیا کے پاس جو ثبوت ہیں وہ سارے ثبوت اس کے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے, اس کے اداروں کے حوالے سے ہیں. تو انڈیا اس وقت ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے مودی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مودی کامیاب ہونے. اچھا یہ بتائیں, اس وقت ایل او سی پہ دونوں طرف کیا سچویشن دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی وزٹ بھی کر کے آ چکے ہیں, تو کیا صورتحال ہے, نوجوانوں کے جذبے؟ رضا صاحب, میں لائن آف کنٹرول پہ تھا پچھلے 5 دن سے, اور آج میں 5 دن کے بعد لائن آف کنٹرول سے آیا ہوں. رضا صاحب, قبل ازیں بھی میں, کیونکہ میرا تعلق لائن آف کنٹرول کے ایریا سے ہے, تو قبل ازیں بھی میں وہاں رہا اور میری موجودگی میں فائرنگ ہوتی رہی, معاملات ہوتے رہے. لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے اندر وہ جذبے دیکھیں. قبل ازیں یہ ہوتا تھا, فائرنگ وغیرہ ہوتی تھی, لوگ مائگریٹ کر جاتے تھے, لیکن اس دفعہ مائگریشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے, میں ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان سے بات کر رہا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ وہاں کی راتیں اتنی خوبصورت ہو گئی ہوئی ہیں کہ رات کو سارے دوست مل بیٹھتے ہیں, گپیں لگاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. مطلب جہاں 15 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں پاک فوج کے ہاتھ میں, اور پاک فوج کو اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ فوج پیچھے ہٹے, ہم جا کے جنگ. یہاں پہ یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 لاکھ سے زائد جو ہمارے فوجی ریٹائرڈ ہو چکے تھے, آفیسر ریٹائرڈ ہو چکے تھے, وہ بھی تیار ہو چکے ہیں واپس. انہوں نے کہا بس جسٹ ایک آرڈر کی ضرورت ہے, ہم جو 10 سے 12 رضا صاحب لائن آف کنٹرول پہ شاید آپ کے نوٹس میں نہ ہو, ہمارے جو ایکس مین سوسائٹی ہے, آزاد کشمیر ایکس سروس مین سوسائٹی ہے, انہوں نے پاک فوج کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ہماری وہ بقول ان کے کہ یونیفارم بھی موجود ہے, شوز بھی موجود ہے, ہمیں گنے نہیں ہیں, تو ہمیں فوری طور پہ گنے دی جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے طور پہ لائن آف کنٹرول کے جو سرحدی علاقے ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ رات کو مقامی نوجوانوں کے ہمراہ گشت بھی کر رہے ہیں اور پوری رات پہرا دے رہے ہیں سرحد کا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف پاک فوج اس وقت سرحد کی حفاظت پہ مامور ہے, آپ کے ایکس سروس مین اور آپ کے وہ نوجوان کہ جو گن اٹھا سکتے ہیں, گن چلا سکتے ہیں, یا جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت تربیت ہے, تو وہ اس وقت اپنے ملک کی سلامتی کے لیے, دفاع کے لیے علامہ صاحب جو کہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, میری یہ بتائیں ابھی کہ کشمیر کے اندر اس وقت اور ہندوستان کے اندر جو پاکستانی وہاں رہ رہے تھے شارٹ ویزے پہ یا لانگ ویزے پہ, یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خواتین تھیں اور باقی جو فیملیز یہاں سے گئی ہوئی تھیں, ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے, آپ کے پاس اب تک کی کیا انفارمیشن ہے؟ رضا صاحب, ہندوستان نے ہمیشہ نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ ہندوستان کے اندر موجود جو مسلمان ہیں یا سکھ یا عیسائی ہیں تو ان کو ہمیشہ اس نے دھوکہ دیا. قبل ازیں اس نے سکھوں کے ساتھ دھوکہ کر کے لاکھوں سکھوں کو مار دیا, پھر منی پور میں عیسائیوں کے اوپر حملے کیے اور عیسائیوں کو قتل عام کیا, اور کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ کئی ایسے وعدے کیے جو وفا نہیں ہوئے. اور اس وقت ہندوستان نے وہاں پہ جو مقیم وہ لوگ ہیں کہ جو آزاد کشمیر سے مائگریٹ ہو کے یا شادیاں کر کے خواتین وہاں گئی ہوئی ہیں, یا وہ لوگ کہ جو 90 کی دہائی میں مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ کے آزاد کشمیر آ گئے تھے, ان کو ہندوستان نے ایک ٹیکنیکل انداز میں ایک گولڈن ہینڈ شیک بتا کے, ان کو تحفظ کی ضمانت دے کے, ان کو روزگار کی ضمانت دے کے ہندوستان واپس بلایا, اور وہ لوگ براستہ نیپال واپس اپنے گھروں میں گئے. اور آج ان کے پاس نہ ملازمتیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کھانے کا یا پینے کا متبادل ذریعہ ہے, اور نوکریوں سے نکالا. اور اب پہلگام واقعے کے بعد ان لوگوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ اس علاقہ کو چھوڑیں اور جانگ سے وہاں چلے جائیں. اب ایک آدمی ہے جو پچھلے 20 سال سے 15 سال سے 10 سال سے شادی کر کے خاتون وہاں گئی, اس کا وہاں پہ خاوند ہے, اس کے وہاں پہ بچے ہیں, اس خاتون کو آپ کیسے واپس بھیج سکتے ہیں؟ مطلب کشمیریوں کے اوپر وہ مظالم ہیں, ان کی جائیدادوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. مولا وان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت
ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔